السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ امینہ اسلم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر ہے ہماری 149. اس سبق میں ہم تمام تجوید کے رول کو پڑھیں گے، یعنی کہ ہر لفظ میں جہاں پر جو تجوید کا رول آتا جائے گا ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ لائیو اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. میں ایک ایک لفظ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا مت بھولا کریں. ویڈیو کو لائک کیا کریں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. چلیں جی سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، یا کے اوپر چھوٹی مد. دیکھیں اس کی جو ہے نا شیپ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چھوٹی مد ہے، لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک ہے، منفصل. اب اس کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس یہ والا حمزہ آ جائے گا، الف ہے نا، یہ الف کے اوپر زبر بنی ہوئی ہے نا، تو یہ والا حمزہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ والا حمزہ کی بات کر رہی ہوں میں کہ اگر آپ کے پاس اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے. اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 3 حرکات آپ کو کیسے پتہ چلیں گی؟ دیکھیں 3 سے 4 سیکنڈز اور اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کریں، ساتھ ساتھ یا کو پڑھتے جائیں اور ایک ایک انگلی کھولتے جائیں. آپ لوگ پریکٹس کریں ساتھ میں. یا ایہا الذین، زینا، زی کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب کیوں لمبا کر کے پڑھنا ہے؟ یا ہے نا. ابھی میں پہلے آج حروف مدہ سے ہٹ کے آپ کو بتاتی ہوں. جس لفظ کے نیچے زیر اور آگے یا آ جائے آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. جس لفظ کے نیچے زیر ہو اور آگے یا ساکن آ جائے آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب تجوید کی روح سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حروف مدہ یا، یہ یا مدہ بن جاتا ہے. اس کو آپ نے 1 سے 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کریں، اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. میں پھر سے رپیٹ کرتی ہوں. جس حرف کے نیچے زیر ہو اور آگے یا ساکن ہو تو وہاں پر آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. زینا، آمنو، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کھڑی زبر کو 2 حرکات کے برابر، یا مدہ کو 2 حرکات کے برابر، چھوٹی مد کو 3 حرکات کے برابر. حرکات کاؤنٹ کیسے کرنی ہے؟ 3 حرکات ہے تو 3 انگلیاں، 2 حرکات ہے تو 2 انگلیاں آپ بند کریں گے اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم. آمنو تطیعوا. اب یہاں پر 2 حروف مدہ ہیں. دیکھیں میں نے ابھی بتایا جس حرف کے نیچے زیر ہو آگے یا ساکن ہو وہ یا مدہ کہلاتا ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو، دونوں ایک ہی بات ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اگر جس حرف کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن آ گیا تو تب بھی آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. بات ایک ہی ہے. جس طرح آپ کو سمجھ آ رہی ہے آسانی سے آپ اس طریقے سے اس کو دیکھیں. تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. تطیعوا. اب یہاں پر دیکھیں نا، یہ عین آگے جا کے لام سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی اس کو تطیعوا پڑھا ہے نا صرف آپ کو واو مدہ سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر اس کے اوپر اگر ساکن ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو لمبا کر کے پڑھتے او، کیونکہ جس حرف کے اوپر پیش ہو اور اس کے بعد واو آ جائے اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، واو اور الف خالی ہیں. اگلے لفظ کے اوپر تشدید ہے. یہاں پر غور سے دیکھیں، واو کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، الف کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، اس الف کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، آگے جا کے تشدید ہے. تو یہاں پر پریشان نہیں ہونا کہ ہم کیا کریں گے، کس سے ملائیں گے. آپ نے ہمیشہ تشدید کے ساتھ لفظ کو ملانا ہے. جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا. جن حروف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. عین کو آپ نے ڈائریکٹ جا کے تشدید سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، تطیعوا الذین کفروا.
यारुद्दूकुम, अब यहाँ पर देखिए ना दाल के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन आ गया, तो ये वाव मद्दा कहलाता है। इसको आपने 2 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ, वाव साकिन, या साकिन। अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो, तो ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। इनको मद्दे असली भी कहा जाता है, इनको मद्दे असली भी कहा जाता है। इनको आपने 2 हरकत के बराबर खींच के यानी कि लंबा करके पढ़ना होता है। 2 हरकत इट मीन्स 2 उंगलियों को बंद करें, उसको खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपने वाव मद्दा को, या मद्दा को और अलिफ मद्दा को खींच के यानी कि लंबा करके पढ़ना है। यारुद्दूकुम दूकुम आला आक़ाबिकुम। यहाँ पर मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ये 2 नुक्तों वाला क़ाफ है, इसको आपने पाउट करके पढ़ना है, मुंह को थोड़ा सा गुलाई की तरफ लेके जाना है, गोल नहीं करना। ये मेरा बताने का तरीका है, आपको समझाने का तरीका है, आपने इसको पढ़ना कैसे। आ क़ाबिकुम, जब आप क़ा पढ़े हैं तो 2 नुक्तों वाला क़ाफ कहलाएगा। अगर आप इसको का पढ़े हैं तो ये वाला डंडे वाला काफ भी कहलाएगा। तो अगर आप इसको का पढ़ेंगे तो इट मीन्स आपने तब्दीली कर दी, तो कुरान में तब्दीली करना हराम है। तो इसलिए इसको आपने मुंह को गोलाई की तरफ लेके जाना है, पाउट करके पढ़ना है। आक़ाबिकुम आक़ाबिकुम फ़तंक़लिबू, अब ये भी वही कॉफ है ना, तो इसको भी मोटा करके आप पढ़ेंगे। फ़तंक़लिबू, वाव मद्दा है क्योंकि इससे पहले पेश आ गई और आगे वाव साकिन आ गया, इसका मतलब ये वाव मद्दा है, इसको आपने लंबा करके पढ़ना है। फ़तंक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु। अब देखिए अल्लाह से पहले ज़ेर है, अल्लाह से पहले ज़ेर है। जब भी अल्लाह से पहले ज़ेर आती है अल्लाह को बारीक पढ़ा जाता है। कभी भी अल्लाह लफ्ज़ को आपने मोटा नहीं पढ़ना। कब मोटा पढ़ना है? जब अल्लाह से पहले ज़बर होगी या अल्लाह से पहले पेश होगी। यहाँ पर अल्लाह से पहले ज़ेर है, अल्लाह बारीक पढ़ा जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनको बड़ी मुश्किल पेश आती थी रूफ़ को बारीक पढ़ने में, तो उनको मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी कि आप स्माइल कर लें। जितनी स्माइल आप, अगर आपसे नहीं बारीक हो रहा आप और ज़्यादा स्माइल करके पढ़ें, फिर भी नहीं बारीक हो रहा तो और ज़्यादा स्माइल करके पढ़ें। तो स्माइली फेस के साथ आप हर्फ को बारीक अदा कर सकते हैं। स्माइल करें, फिर पढ़िए बलिल्लाहु, स्माइल करिए। कितने लोगों का स्माइल से बारीक निकला है? खुद बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों का बारीक निकला है। बलिल्लाहु मौलाकुम, मौलाकुम, मो नहीं है ये, मऊ है। होंठों को बिल्कुल गोल कर लें। मऊ मऊ, मौलाकुम गलत। मऊ ऊ लगाना है, डबल यू लगाना है, ना कि डबल ओ लगाना है। मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन सनुल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब कफ़रुर्रुअब। अब यहाँ पर भी सेम वही वाला रूल, वाव अलिफ खाली है, आगे अलिफ भी खाली है, इसको नहीं पढ़ना, इसको आपने डायरेक्ट जाके तशदीद से मिलाना। ये तजवीद का कायदा है, हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, तो वो अभी आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि अभी मैंने वो आपको सिखाए नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ। अब इनके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो इनको नहीं पढ़ना, आपने तशदीद वाले लफ्ज़ को पढ़ना है, तशदीद के साथ आपने मिलाना है। कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाही, बिल्ला को बारीक पढ़ना है क्योंकि अल्लाह के इससे पहले ज़ेर है। बिल्लाही मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। 2 ज़बर पे वक्फ कैसे करना है? एक अलिफ और एक ज़बर पढ़नी है, लंबा करके पढ़ना है, अलिफ मद्दा बन जाएगा ये। सुल्ताना वहुमुन्नार, मा अलिफ के ऊपर जब जज़म आए, अलिफ नहीं है ये हमज़ा है, बेसिकली ये अलिफ नहीं है ये हमज़ा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब अलिफ के ऊपर इस तरह की इलामत हो या हमज़ा के ऊपर ऐसी इलामत हो, दोनों सूरतों में आपने लफ्ज़ को झटका दे के पढ़ना है। वहुमुन्नार।
آگے دیکھیں نا وہ آگے ہے مثال جو میں بھی بتا رہی تھی، تو یہاں پہ بھی حمزہ کے اوپر اس طرح کی علامت آ گئی ہے، اٹ مینز یہاں پہ بھی آپ نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. وَبِئْسَ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ. اب اللہ سے پہلے پیش ہے، اب اللہ سے پہلے پیش. اب اس کو موٹا پڑھیں. باللہ کو تو آپ نے باریک پڑھ لیا تھا، اسمائل کر لی تھا. موٹا کیسے پڑھیں گے؟ پاؤٹ کر کے پڑھیں گے. ہونٹوں کو تھوڑا گلائی کی طرف لے کے جائیں. صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ. سوئی سے تم نہیں پڑھنا، اے نہیں لگانا، ای لگانا ہے. عصوئی یا لین ہے نا یہ، عصوئی. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ. اقلاب، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر آپ نے نون ساکن کی آواز کو میم میں تبدیل کر دینا ہے. اما پارا جو میں پڑھا رہی ہوں لائیو کلاس، اس میں بارہا بتا چکی ہوں، تو یہاں پہ میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ اقلاب ہے. حروف اقلاب صرف ایک ہی ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ نے نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو میم میں تبدیل کر دینا ہے. اوپر سے آپ کو چھوٹی سی میم بنی ہوئی مل بھی جائے گی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. گول تا پہ آپ وقف کر رہے ہیں، تو گول تا پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو یہ گول ہا بن جاتی ہے، یعنی کہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب ہائے ساکنہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آج اس کے اوپر ساکن ہو، ہائے ساکنہ. تو یہ گول تا جو ہے یہ بن گئی جب آپ نے وقف کیا. آخرہ. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. لیب یب لفظ کو مارے، یب تلیکم قلقلہ کرنا ہے. لیبتلیکم. وَلَقَدْ دال پہ قلقلہ کریں گے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے، اس کو مارے لفظ کو. قد قد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا
من الامر من شیء. اب یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب ہم وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے. حمزہ ہے نا تو یہ اس طرح جزم میں تبدیل ہوگی تو ہلکا سا جھٹکا دے کے آپ پڑھیں گے. من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات الصدور. الحمدللہ سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.